اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو کرونا وائرس کی علامات، احتیاط اور مکمل اسلامی علاج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائرس کوئی بھی ہو، چاہے کرونا وائرس ہو یا کوئی اور ہو، اس کے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس نے اس وائرس کو پیدا کیا ہے نا، اس سے رجوع کیا جائے۔ وہ پھر بتا دے گا کہ اس وائرس جو میں نے پیدا کیا ہوا ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہو میرے بندو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس کا ہر طرف جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ایک احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن ایک تو میں معالجین حضرات سے، ڈاکٹرز اور حکماء سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ کینسر کا مریض بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے جب تک اس کو کینسر کا پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کینسر ہے۔ جس دن جیسے ہی اس کا ڈائیگنوز ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ رپورٹ میں اتنے عرصے سے مجھے کینسر تھا، تو اس کی صحت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی دن سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کینسر کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، اس کے ذہن کے وہم کی وجہ سے۔ دوسری مثال دینا چاہوں گا، کافی عرصہ پہلے کہ ایک میں نے لٹریچر پڑھا تھا، اس کے اندر ایک بندے کا واقعہ تھا جس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم تجربہ تو ویسے بھی ہمیں کرنا ہے، تو کیوں نہ اس پر کریں، اس کو ہم زہریلا سانپ جو ہے ڈسا کر قتل کر لیں تو کیسا ہے۔ یہ انہوں نے اس کو بتا دیا کہ تجھے ہم زہریلا سانپ ڈسا کر پھر قتل کریں گے، پھانسی کی بجائے تجھے یہ سزا ہے۔ خیر، ٹائم آ گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس کے ہاتھ پر 2 باریک سوئیوں سے سوراخ کیا گیا، جس طرح کے محسوس اس کو یہ کرایا جا رہا ہو کہ تجھے سانپ کا ڈنگ یہاں پر ڈسنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی سوئیاں ڈبو کر انہوں نے نکالی وہاں سے، تو وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب بندے کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مجھے زہریلا سانپ ڈسا رہے ہیں، ڈس رہا ہے ابھی مجھے، میرے اندر زہر پھیلے گا تو میں مر جاؤں گا۔ خیر، پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کے بعد، تو واقعی ہی اس کے جسم کے اندر زہریلے سانپ کا زہر پایا گیا۔ حالانکہ سانپ تو انہوں نے اس کے قریب بھی نہیں لائے۔ کیوں اس کے اندر زہر پایا گیا؟ کہ انسان کے ذہن میں جو کچھ وہ سوچتا ہے نا، وہی کچھ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ڈرے نا آپ، کرونا وائرس ہے یا کوئی اور وائرس ہے، ٹھیک ہے۔ اب احتیاط بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ جہاں کہیں تم سنو کہ وہاں وبا، وائرس، بیماری آ گئی ہے تو وہاں داخل نہ ہو۔ اگر پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ تقدیر پر راضی رہنے کی طرف اشارہ، اس لیے کہ تم تقدیر سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ اب ادھر سے بھاگ کے آ جاؤ گے، تقدیر سے لڑنے کی کوشش کرو گے، باہر آؤ گے تو اپنے ساتھ وائرس بھی منتقل کرو گے دوسرے علاقے میں۔ وہ ایک بندے نے مرنا تھا، اب 10 مریں گے، 50، 100 مریں گے۔ تو یہ وائرس، یہ جو کرونا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ سانس کے ذریعے قریب منہ کر کے بات نہ کریں، نہ سنیں، جھوٹی اشیاء کھانے پینے سے، یوز کرنے سے بچیں، زیادہ رش والی جگہ پر آنے جانے سے پرہیز کریں۔
ٹھیک ہے جی. مصافحہ، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ فرض تو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس منہ سے دور سے کہہ دینا، اشارے سے کافی ہے. کچھ دن کے لیے چھوڑ دینا یہ چیزیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے. کنٹرول کرنے کا، وائرس کو کنٹرول کرنے کا صرف ہمارے پاس یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ احتیاط برتیں. احتیاط کی دوسری کڑی یہ ہے کہ ایسی چیزیں یوز کریں جو کہ طاقت والی ہوں کھانے پینے میں، کیونکہ نا کمزور اب جب جسم ہوگا نا آپ کا، دماغ، جسم، تو اس پر کوئی بھی بیماری آسانی سے اٹیک کر سکتی ہے. اور یہ کرونا وائرس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک زکام کی طرح کی ایک چیز ہے، لیکن بعد میں جا کر اس کا مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے. اب نماز روزہ جو کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، کہیں سے کوئی کسی کی ہاں دوسری چیز چھینک کریں، چھینک اگر ماریں ہاتھ سے روکیں، رومال، ٹیشو پیپر. تھوک کریں تو کسی جگہ پہ دبا دیں تھوک کو، کسی ڈبے وغیرہ میں کریں. اوپن ہوا میں نہ کھانسیں، ہیں جی، جس سے وائرس اڑ کر دوسروں تک پہنچنے کا خدشہ ہو. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وائرس جسم میں پھیلنے سے پہلے گلے میں بھی کچھ دن گزارتا ہے، انسان کے گلے میں. اب مسلم جو نمازی لوگ ہیں وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں، 4 وقت، 3 وقت، تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں، گلا پانی سے دھو کر، ہاتھ پاؤں، چہرہ، الحمدللہ کوئی کہیں سے کوئی اڑ کے کچھ یعنی ہوا کا کوئی جھونکا پڑا بھی ہے نا وائرس کا کوئی چہرے پہ یا ہاتھوں سے، وہ الحمدللہ آگے نہیں بڑھتا. اور نمازی بندہ دوسرا اللہ کی پناہ میں آتا ہے، کیونکہ نماز میں کیا ہے؟ اذان سے شیطان بھاگتا ہے. یہ وائرس بھی شیطان، دیکھیں شیطان ہے نا، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، شیطان ہی سارے مسئلوں کا سبب بنتا ہے. شیطان نے ہی لوگوں کو غلط کاریوں پر مجبور کیا، وسوسوں پر، پھر انہوں نے عمل کیا تو پھر کیا ہوا؟ شیطان کی مان کر انہوں نے گناہ کیا. اب گناہوں کی سزا، یعنی مین کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ شیطان کو. شیطان نے ہی سارا مسئلہ خراب کیا. اب شیطان سے پناہ کی دعائیں صبح شام کے اذکار، نماز کے اندر اذان سے بھی شیطان بھاگتا ہے. یعنی رئی صحیح کسر، بچی کچی کسر، اذکار، نماز، اللہ کو پکارنا ہے جی، پناہ کی دعائیں، یہ نکال دیتی ہیں. یعنی وائرس ایسے بندے کے قریب بھی نہیں آتا. اگر آ بھی جائے نا تو زیادہ دن ٹک نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اب دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے پناہ کی دعائیں ہیں، وہ پڑھیں. اگر نہیں آتی، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سیکھ لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر آپ بوڑھے بھی ہیں، عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں، تہیا کریں، نیت کریں، شروع کر دیں. یہ نہ کہ میں کل شروع کروں گا، آج شروع، ابھی شروع کریں. ابھی نہیں آپ کر پا رہے، ایک کام شروع نہیں کر پا رہے، تو کل 2-3 اکٹھے کیسے شروع کر سکیں گے؟ اس لیے سوچیں نا، جتنے سہولیات ہیں، جتنے آپ کے پاس اس کے ہیں سامان، اسی سے شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے انشاءاللہ یہ کنٹرول کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہے. یہ قرآن و حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے. بعض کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر توکل کریں، گلے بھی ملیں، ہاتھ بھی ملائیں، جھوٹا بھی کھائیں پئیں، ہاں جی، احتیاط. یہ قرآن کے خلاف ہے. جو یہ کہتے ہیں نا وہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں خُذُوا حِذْرَكُمْ، خُذُوا حِذْرَكُمْ، خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا دفاع پکڑو، اپنی حفاظت کرو، سیکیورٹی، بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اگر اونٹ کو کھلا چھوڑ کے جاؤ گے تو اونٹ غائب ہو گیا تو آپ اللہ کو نہیں بلیم کر سکتے. اللہ نے تو کہا ہوا ہے پہلے اپنے جو اسباب ہیں پورے کرو، اس کے بعد مجھ پر توکل کرو.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بہت ضروری تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. باقی جو قرآن و حدیث کے ذریعے شیطان کا توڑ، ٹھیک ہے، دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل کیسے ہیں ممکن ہے، وہ سارے یعنی ناصر سلفی روحانی علاج سینٹر یہ آپ لکھیں گے نا یوٹیوب میں تو لنکس بھی نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے رہے ہیں، اور یہ جو میں نے بولا ہے یہ لکھ کر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب، شیئر اور یہ چیزیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دور تک یہ بات پیغام پھیلے اور لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں، اپنی اور دوسروں کی جو حفاظت کا سبب بنے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.